نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم انشاءاللہ جیسے کہ ابھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جز اول سورہ بقرہ اور آیت نمبر 116 سے اور لے کر 119 تک جو میں نے ابھی اس کی الحمدللہ تلاوت ہوئی، اب اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھوں گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کی مطیع ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا وَإِذَا قَضَى، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر تو وہ اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہاں یعنی کہ مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح اس کے قول کی مثل کہا تھا، اس کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو یہاں انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمینیں اسی کی ملکیت ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کی مطیع ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل، یہودیوں نے کہا تھا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا تھا حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یہود اور نصارہ اور مشرکوں کے مذموم عقائد، اقوال اور افعال کا بیان کیا گیا۔ ان کے جو مذموم اقوال میں سے ایک قول یہ تھا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔
نیز اولاد باپ کی مثل اور اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر الہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب، قدیم اور الہ ہوتی، جبکہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو چیز کلیئر ہوگی، نہ متعدد ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مملوک اور اسی کی مطیع ہے، اس کی مطیع ہے، اور واجب، قدیم اور الہ کسی کا مملوک اور مطیع نہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے پیچھے جو پڑھی تھی، جس میں یعنی کہ پہلے ہم آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں 22 میں واجب اور قدیم کی تعداد اس حوالے سے باطل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت میں کافی دلائل پیش الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی ابتدا پیدا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 117۔ تو یہاں بدیع السماواتی والارض، اللہ تعالیٰ نے بدیع فرمایا ہے، یہ لفظ با دال عین سے بنا ہے۔ یہاں علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی صنعت کو کسی ابتدا اور پیروی کیے بغیر بنانا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر مثال اور نمونے کے بنانا، جو نیا جیسے کنواں کھودا ہو اور اس کو کہتے ہیں رقیتہ بدیع کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر آلے، بغیر مادے اور بغیر زمان اور مکان کے بنانا۔ قرآن مجید میں ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی آلے، بغیر کسی مادے، بغیر نمونے کے بنانے والا۔ اور مذہب میں با دالین جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بدعت کا معنی ہے کسی ایسے قول کو وارد کرنا جس کے قائل اور فاعل نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو اور نہ اس کی سابقہ شرعی مسالوں اور شرعی قواعد سے مستنبت کیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے استعمال میں اگر ہو یہ لفظ تو یہ پھر یہی جملہ آئے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر آلے، بغیر مادہ اور بغیر زمان میں۔ اچھا جی، اور جو بدعت کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کا پھر قول، اس کے میننگز میں یہ آ جائے گا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ با دال عین، تو یہاں اس کی تعریف کو کچھ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام رمضان تراویح کی جماعت کے متعلق فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا اچھی بدعت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی میں یہ اس کی مینشن ہے، اس کا حوالہ۔ تو یہاں بدعت کی جیسے میں نے اوپر حدیث میں پڑھا کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔ تو اس قسموں کے حوالے سے سمجھنا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت ہوتی ہے ہدایت اور ایک بدعت ہوتی ہے دلال یعنی کہ گمراہی والی۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ مذموم اور واجب الانکار ہے، اس کی مذمت اور اس کا انکار واجب الانکار ہو گیا۔ اور جو چیز کسی ایسے عموم کے لیے تحت داخل ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلائی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ مستحسن اور لائق تعریف ہے۔ اور جس چیز کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، جیسے نیک کام وہ افعال محمودہ ہیں، وہ شریعت کے خلاف اگر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں کے ایجاد کے لیے ثواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اور اس کو خود بھی اگر کرتا ہے اس نیکی کا اجر ملے گا، اور لیکن اس کے اندر یہ ایک شرط ہے کہ کیا وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس نیکی پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ آج کے دور میں بدعات بڑھتی جا رہی ہیں، گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں،
اور پہلی بات تو یہ کہ ہم تو قرآن اور سنت کے مطابق تو ہم نے وہ کام نہیں کرنے، اور نئی نئی چیزیں ہم ایجاد کر کے اس کو ثواب کے طور پر لے جاتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت کے مطابق ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اس کو خود بھی اس نیکی کا اجر ملے گا، اور اس نیکی پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، اور جو کسی برے کام کو ایجاد کرے اس کے لیے عذاب کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس کو اپنی برائی کا بھی گناہ ہوگا، اور اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ کام اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اور بدعت ہدایت میں سے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کی جماعت کے لیے فرمانا ہے کہ نعم البدعتی ہذہ۔ اگر ہم تراویح کی بات کریں تو یہاں تراویح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کو قائم کیا، لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت فرمایا، اور چونکہ یہ نیک کاموں میں سے ہے اور لائق تعریف عمل ہے، اس لیے اس کو مدح کی اور فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا، لیکن در حقیقت یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت داخل ہے۔ تم میری سنت، میری بات خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ ایک آپ کی چیز کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ سے ہم نے کیا نتیجہ اس میں نکالا کہ اسی کی تعویل کے مطابق اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کے مخالف اور سنت کے موافق نہ ہو۔ شروع میں آپ سے یہ کہا نا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے نا، تو یہاں اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کے مخالف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو۔ بدعت کا زیادہ استعمال بدعت مذمومہ میں ہی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس میں کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا بدیع السماوات والارض، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوا تو وہ یہ معنی ہوگا جو کہ اعلیٰ، بغیر مادہ، بغیر زمان مکان کے۔ اور جب ہم با دال عین کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو بہت ساری چیزیں اور سمجھنے کو مل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو بدعت کی 5 اقسام ہیں: واجبہ، مستحبہ اور محرمہ، مکروہہ اور مباحہ بدعت واجبہ کی مثال ہیں۔ تو یہاں کافی اس کی ڈیٹیل بھی ہے، جیسے علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا، دینی مدارس، اور کافی چیزیں جو آج کل میں آباد ہیں اسلامک ادارے، تو بدعت مباحہ کی مثال میں ہیں۔ لباس اور طعام میں وسعت کا اختیار کرنا، یہ ہمارا بدعت حرام اور مکروہ ظاہر ہیں۔ اس میں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں مینشن کی گئی ہیں، علامہ یحییٰ نے یہاں اس میں بیان کر دیا کہ اس کی امثال بدعت مستحبہ کی مثال ہے۔ متکلمین کے وہ دلائل جو انہوں نے بدعتیوں کے رد پر قائم کیے گئے ہیں، اور اس کی مثال بدعت مستحبہ کی مثال ہے۔ علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا، دینی مدارس اور سرائے وغیرہ بنانا بدعت مباحہ کی مثال ہے۔ یہاں علامہ نووی نے جس تفصیل کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے تہذیب الاسماء اللغات میں لکھا ہے کہ بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں کہ علم نحو کا پڑھنا، قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے، قرآن و حدیث کے معنی جاننے کے لیے علم لغت کو حاصل کرنا، علم فقہ کو مرتب کرنا، سند حدیث میں جرح اور تعدیل کا علم حاصل کرنا، صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز تاکہ ہو سکے۔ اور بدعت محرمہ کی بعض مثالیں یہ ہیں جس میں مجسمہ کے نظریات اور شیعہ اور کافی جو منکرین حدیث کے نظریات ہیں ان لوگوں پر رد کرنا بدعت واجبہ میں داخل ہے۔ بدعت مستحبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں مدارس، اصلاحی فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا، تراویح کی جماعت، تصوف اور دقیق
बद अकीदा, फिरकों से मुनाज़रे करना, और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेंशन है। कुरान मजीद के आराब, मुसहफ शरीफ में सूरतों के नाम, आयात की तादाद और रकूआत को लिखना कुरान मजीद, और सही बुखारी को पारों में तकसीम करना, मस्जिद में मेहराब बनाना वगैरह। और यहाँ सुन्नत की तारीफ को भी हम उसको समझते हैं कि अल्लामा रागिब अस्फ़हानी लिखते हैं, सुन्नत का माना है तरीका, और सुन्नत नबी का माना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और सुन्नत का लुग़वी माना है तरीका और सीरत, और इसका शरई माना है जिस काम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, इससे मना किया हो, इसको कौलन या फेलन मुस्तहब करार दिया हो। तो सुन्नत का मतलब ये होता है, इसका माना लुग़वी और शरई माना में बगैर फर्जियत और वजूब के जो तरीका दीन में राइज किया गया हो, जिस काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमन किया हो और कभी कभी तर्क भी किया हो, वह सुन्नत है। तो अगर ये दवाम बेतौर इबादत हो तो सुनन अल हुदा हैं, और अगर दवाम बेतौर आदत हो तो सुनन अज़वाइद हैं। सुन्नत अल हुदा वो है जिसको कायम करना दीन की तकमील के लिए हो, और उसको तर्क करना कराहत या असात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। तो इसकी एग्जाम्पल भी समझते हैं कि जिस पर और सुनन अज़वाइद वो है अज़वाइद, अलिफ लाम जा वाओ, अलिफ उसके बाद फिर हमजा दाल। तो ये अज़वाइद वो हैं जिन पर अमल करना मुस्तहज़न है और मुस्तहसन है, और उनका तर्क कराहत नहीं है। और जैसे उठने बैठने, खाने पीने और लिबास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। सुन्नत जो हादा को सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, जैसे अजान और अकामत सुन्नत मुअक्कदा का मुतालबा वाजिब की तरह है। हम आगे वाली आयत करीमा में चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, कुन फयकून के हवाले से पढ़ते हैं कि यहाँ यकूलु लहू कौन फयाकून, और जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो वो इसके लिए सिर्फ ये फरमाता है हो जा, तो वो हो जाती है। कि लफ्ज कुन से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जिस चीज को पैदा करना चाहता है उसको फौरन पैदा कर देता है, और जब वो किसी चीज का पैदा करना चाहता है तो इसके लिए तफक्कुर, तदब्बुर, मुआयना और तजर्बे का मोहताज नहीं होता। तो इसलिए खुलासा ये है कि लफ्ज कुन सरअत तख्लीक से इस्तिआरा है। दूसरा जवाब भी समझ लीजिए कि अज़ल में अल्लाह ताला को तमाम अशिया का इल्म था। अल्लाह ताला जिस चीज़ को पैदा करना चाहता है, इसकी सूरत इल्मिया की तरफ मतवज्जा होकर फरमाता है कुन, यानी खारिज में मौजूद हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। और अगर लफ्ज़ कुन सरअत तख्लीक से इस्तिआरा है, तो फिर ज़मीन और आसमान की पैदाइश 6 दिनों में किस तरह हुई? इंसान की पैदाइश 9 माह में क्यों होती है? इसका जवाब ये है कि जिस चीज़ की पैदाइश के लिए अल्लाह ताला ने तदरीज मुकद्दर की है, इस तदरीज के लिए जितना अरसा मुकर्रर किया है, वो इस अरसे के बाद फौरन हो जाती है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हर चीज़ को, इल्म को मुकर्रर कर दिया कि वो कितने वक्त में, कितने दिनों में होनी है। तो यह खुलासा ये है कि वो जिस चीज़ को जब और जितने वक्त में पैदा करना चाहे, उस वक़्त पैदा हो जाती है। बाज़ चीज़ों को वो मादा से पैदा करता है, बाज़ चीज़ों को वो बग़ैर मादा के। जब जब नफ्स मादा या रूह को, लेकिन वो अपनी तख्लीक में मादे का मोहताज है, ना वक्त का मोहताज है, और न मंसूबा बंदी और तजर्बे का मोहताज है। वो जिस चीज़ को जब चाहता है, जैसे चाहता है, जितने अरसे में चाहता है, फौरन पैदा कर देता है। यही है कुन फयाकून का मतलब। आसान से आसान चीज़ कि जब वो चाहे जो मर्ज़ी कर सकता है। उसके इल्म, उसके इख्तियार में हर चीज़ की मुद्दत अल्लाह सुब्हाना ताला के ही दस्ते कुदरत है। इल्मी अल्फाजों में और आसान अल्फाजों में यही एक उसका खुलासा जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं आयत नंबर 118 में,
اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا۔ تو یہاں مشرکین کی فرمائشی معجزات و مطالبات پر پورا نہ کرنے کی وجہ، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی جو ان کی نبوت پر دلالت کرے۔ اس سے پہلے یہود اور نصارہ یا پچھلی امتوں کے کافروں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ سرکشی، ہٹ درمی اور بیہودہ مطالبوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ تو ایک دوسرا کہا تھا سرکشی، ہٹ درمی، بیہودہ مطالبوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ جاہل اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بنو اسرائیل آیت نمبر 93 میں 90 اور 93 میں، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسے آپ نے کہا ہے آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کی دھات کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ایسی لا یعنی مطالبات کو پورا کرنے سے پاک ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں۔ جس طرح مشرکین مکہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے جو مطالبات کیے تھے، اسی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایسے مطالبات کیے تھے۔ تو اس سے بھی ایک سوال آپ انشاءاللہ اس پہ سمجھ سکتے ہیں، جب آپ اس کو الہی قرآن اکیڈمی میں بچوں کے ساتھ جب سوال تیار ہوگا، تو اس میں جس طرح مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے جو کہ بے سراپا مطالبات کیے، اسی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ سے ایسے مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے میدان طے میں کہا ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جیسا ان لوگوں کا خدا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو بالکل ظاہر نہ دیکھ لیں۔ آپ کو یہ چیز اب دیکھیں ظاہر ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ یہاں مشرکین نے بھی اس طرح کا جو ہے مطالبہ کیا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ یہودیوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا تھا۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ان مطالبات کو جو پورا نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ان مطالبات کو جو پورا نہیں کیا، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی، تو وہ ایک مکلف اور انصاف پسند شخص کے مان لانے کے لیے کافی ہے، اور وہ نشانی قرآن مجید میں ہے جس کی نظیر لانے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے۔ جو شخص کج بحث، کٹ حجت، ہٹ درم ہو، اس کے لیے اگر ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ جس نے نہیں سمجھنا، لاکھ وہ سوال جتنے مرضی بھی کر لے گا، لیکن کیا ہے اس کی نیت میں ہی ہے کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے گا، بھلے وہ ایمان ہو، بھلے وہ اس کا کوئی مقصد ہو۔ اس کو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ان مطالبات کو جو پورا ہی نہیں کیا، تو جو شخص ہزاروں نشانیاں بھی ان کے سامنے اگر آ جائیں گی
تو یہ صحیح ہونے والے نہیں۔ اس کی نظیر ایک آیت بھی ہے اس کے حوالے سے سورہ العنکبوت میں، اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک عظیم کتاب نازل کی ہے جس کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان کی فرمائشی معجزات کو نازل کرنے سے ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان معجزات کو نازل فرما دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر وہ ان کے مطالبات پورے بھی کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اور ضد بحث میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے آسان لفظوں میں یہی چیزیں ہیں نا، کہ جب کرنا ہی کچھ نہیں تو بس کوریت کوریت لگاتے رہنا، کسی کی بال کی کھال نکال دینا، اور پیچھے پڑ جانا، سوال کی تنقید کر دینا، اور اپنی بات پر ڈٹے رہنا۔ جس قسم کے معجزات یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، اور اگر ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا، اگر ان کو ان کی اس حال میں سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے۔ سورۃ انفال میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا، لیکن ان کے پاس اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ خوب ان کو جانتے کہ یہ صحیح ہو جائیں گے، یہ مان لے آئیں گے، اور اگر ان کو ان کے اس حال میں سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے۔ جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو اور غیب پر ایمان نہ ہو، کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے تو اللہ کو بھی دیکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب رہتا ہی نہ رہتا۔ یہی تو اصل چیز ہے کہ ایمان بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی دی، معجزہ دیا قرآن کا، اور چاروں کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام جو دنیا میں اس وقت جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں رب العالمین نے جو بنائی، اس سب کا پالنے والا، اس پر نبیوں پر ایمان، سب چیزوں پر ایمان، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہی ہے۔ اور یہ لوگ تو سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے اور اللہ کو بھی دیکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب جو ہے نہ رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، جب کوئی قوم کسی معجزہ کی فرمائش کرے پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہلاک اور ملیا میٹ کرنے کے لیے آسمانی عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ وعدہ کر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آسمانی عذاب نہیں آئے گا۔ اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا، تو یہ اس کی سنت کے خلاف تھا۔ عذاب نازل کر دیتا تو یہ اس کے وعدے کے خلاف تھا۔ جس قدر کثرت کے ساتھ یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، اگر اتنے کثیر معجزات آ جاتے تو پھر معجزہ معجزہ نہ رہتا، بلکہ عادت اور معمول کے مطابق ایک کام ہو جاتا۔ اتنے زیادہ معجزات جب آئے، اس کا مطالبہ انہوں نے کر بھی دیا، اور پھر جب بار بار اس چیزوں کی ایک ریگولرٹی بن جاتی، جیسے روز کی روٹین میں اگر ہر چیز ہم وہی کرتے جائیں تو وہ پھر کیا، وہ آپ کا وہ پھر ایک میریکل، یا پھر وہ چیز کہلائے گی ایک ہمارے لیے یونیک ہو جائے گی؟ نہیں، پھر وہ تو عادت بن جائے گی نا۔ تو اس حوالے سے یہاں اس کو مزید کھول کر بتا دیا گیا۔ یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 119 میں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ابھی کون سی آیت کریمہ ہماری؟ الحمدللہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث کے حوالے سے بھی یہاں کچھ چیزیں ہیں۔
جب کفار نے ضد اور عناد سے اپنی فرمائشی معجزات کے پر اصرار کر دیا، اس پر کنونس کیا اور ایمان نہیں لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر نشانیاں بھی نازل کر دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ کا کام تو صرف ایمان لانے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے ڈرانا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ سے ان دوزخوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کو اس آیت کریمہ سے ایک یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا کام ہے ایک پیغام پہنچانا دین کا، اور یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دی کہ آپ تو بس حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور باقی سب ہر کوئی مکلف ہے، جس نے سمجھ لیا، جس نے سن لیا، یہ پھر اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن جو بیان کرے گا، جو اللہ کا پیغام نبیوں نے دیا، ان کا کام تھا حق کا پیغام دینا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حق کے پیغام کو پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہاں مختلف حدیث بھی ہے، آپ کے والدین کریمین آپ کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور جو بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اور کسی نبی کی دعوت جب والدین کو اب جب نہیں پہنچی۔ انبیاء سابقین کا زمانہ اس سے بہت بعید تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جو زمانہ تھا وہ انقطاع نبوت 600 سال ہے، یعنی کہ کتنا زمانہ فطرت انقطاع نبوت 600 سال ہے۔ پھر وہ زمانہ فطرت فاتا روتا سے میں بات کر رہی ہوں، یہ تو والا نہیں ہے۔ تو یہاں پھر وہ زمانہ جہلیت میں تھا، اور اس وقت شرک اور مشرق اور مغرب میں جہالت جو ہے پھیل چکی تھی۔ دنیا کے چند علاقوں میں گنتی کے علماء اہل کتاب تھے، اس کے علاوہ شریعت کی معرفت کے جو ذرائع معدوم ہو چکے تھے، اور آپ کے والدین شریفین نے کہیں سفر نہیں کیا، صرف آپ کے والد گرامی ایک بار مدینہ منورہ گئے، اور انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی۔ حضرت آمنہ امید سے ہوئی تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، اس وقت آپ مدینہ گئے اور وہیں وفات پائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو حضرت آمنہ غالباً اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں اور وہیں فوت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا۔ تو ایک اور چیز اس کے آگے جو سمجھتے ہیں، ایک مسلک تو یہ سمجھا مسلک اول، اور مسلک ثانی کیا ہے کہ آپ کے والدین کریمین سے شرک صادر ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، جیسے اور بھی کئی عرب تھے، اس میں نام یہاں مینشن ہیں، اور کچھ کتابوں کے نام جس میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو تھے اس حوالے سے بتایا کہ کافر نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو، یعنی آپ کا نور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المشرکون نجسن، تو سب مشرکین محض نجس ہیں۔ آپ نے فرمایا،
میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ طاہرین کی پشتوں سے طاہرات کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اس لیے واجب ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔ امام راضی کا کلام یہاں جو ہے ختم ہوا۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کے تمام آباء اپنے زمانے میں سب سے افضل اور خیر تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر قرن یعنی کہ زمانہ قرن کاف را نون میں میں قرن میں بنو آدم کے خیر قرن سے مبعوث ہوا ہوں، حتیٰ کہ وہ قرن جس میں مبعوث ہوا۔ یہاں امام بحیقی نے دلائل نبوت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب بھی لوگوں کے دو فرقے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے خیر میں رکھا۔ میں اپنے ماں باپ سے پیدا کیا گیا اور مجھے زمانہ جاہلیت کے کسی چیز نے نہیں چھوا۔ حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک میں ہمیشہ نکاح سے پیدا ہوا اور میں تم سے خیر یعنی افضل ہوں اور میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ سے خیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر دور میں روئے زمین پر کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ تو اس حدیث کی سند اور امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اگر روئے زمین میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے تو پھر اس حدیث سے ہمیں یہی ثابت ہوا ان سب چیزوں سے کہ مسلک اول اور مسلک ثانی میں جو ہم نے چیز سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمان ایمان ہی کی حالت میں ایمان میں ہی تھے، اور اس میں قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے کہ آگے کے مومن اور کافر میں اور مومن جو خیر ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اور مومن اور کافر میں مومن خیر ہے، جتنے مرضی بھلے کافر اتنے زیادہ سے زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن جو مومن جو خیر ہے وہ زیادہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں برکات بھی زیادہ ہیں۔ ایک نیکی سارا دن میں آپ کے سب گناہوں کو جو ہے حاوی ہو سکتی ہے، آپ کے گناہوں پر۔ اتنی خیر میں طاقت ہے، اتنی خیر اہمیت والی ہے۔ تو مومن اور کافر میں مومن خیر ہے، تو قرآن مجید میں ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں یہاں بھی ایک اور جگہ بھی ہے غلام مومن مشرک سے خیر ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہر زمانے کے لوگوں میں کیا تھے؟ خیر تھے، اور خیر مومن ہے، ہر زمانے میں مومن تھے۔ تو ثابت ہوا کہ آپ کے تمام ابا ہر زمانے میں مومن تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا اور آپ پر ایمان لے آئے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے جس کو علامہ قرطبی نے بھی بتا دیا، یہاں حافظ نے بھی صحیح قرار دیا، موت کے بعد ایمان کا نفع پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی جیسے بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا۔ حد وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحابہ